سمندر کی لہر نندی گرام کے 150 مربع میل کے رقبے کو مٹا گئی تو سارا علاقہ دلدل بن گیا، جس میں انسانی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کے علاوہ صرف سانپوں کا بسیرا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہاں کا سماں بڑا ہیبت ناک ہوتا۔ سانپ آپس کی لڑائی میں ایک دوسرے پر پھنکارتے اور دشمن سے مار کھانے کے بعد دم دبا کر بھاگ جاتے۔ طوفان اور سیلاب کی آفت زیر زمین دبے ہوئے سانپوں کو کھینچ کر باہر لے آئی تھی۔ قحط کے عالم نے بھی انسانی فطرت میں سوئے ہوئے سانپوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ انسان کے باطن کا سارا زہر، سارا لالچ، ساری حرص و ہوس، ساری خود غرضی و بے رحمی باہر نکل آئی تھی، اور اشرف المخلوقات کی شرافت و نجابت نے برسر عام دم توڑ دیا تھا۔ تم لوگ کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں صبح شام چائے بھی بنتی تھی، بھات بھی ابلتا تھا، مچھلی بھی تلی جاتی تھی، سالن بھی بھگارے جاتے تھے اور کھیر بھی پکتی تھی۔ مٹھی بھر لوگ یہ نعمتیں بند کیواڑوں کے پیچھے کھایا کرتے تھے۔ ان آسودہ حال گھرانوں کے آس پاس بے شمار ایسے جھونپڑے تھے جن میں ہفتوں مہینوں سے چراغ جلا تھا، نہ چولہا۔ ان کے مکین یا مر چکے تھے یا مر رہے تھے۔ کچھ جھونپڑے بالکل خالی تھے اور کسی میں ایک آدھ لاش بے کور و کفن پڑی سڑ رہی تھی۔ کہیں کہیں نیم جان ہڈیوں کے ڈھانچے اپنے دروازوں سے لگے، آنکھیں خلا میں گاڑے، خوشحال گھروں سے آنے والی چاولوں کی خوشبو سونگھ کر تڑپتے تھے اور بڑی بے بسی سے موت کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن فاقے کی موت اتنی ارزاں نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ بنی نوع انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے، ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ کربناک ہے۔ روح کا پنچھی ایک ہی چھلانگ میں پرواز نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا جوہر ایک ایک رگ سے نکل کر ایک ایک مسام سے دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی لپٹتی ہے، بازو بازو سے آویزاں ہوتا ہے، ہڈیاں جلد سے باہر ابھر آتی ہیں، پسلیاں کمان کی طرح تن جاتی ہیں، آنکھیں پتھرا کر جم جاتی ہیں، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور دماغ جسم پر گزرنے والی رودات کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے اور بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخری دم تک ذہن کے گوشے میں یہ امید رہتی ہے کہ یہ موت اٹل نہیں ہے، شاید ابھی کسی ہمسائے کے گھر سے چاولوں کی پلیٹ آ جائے، شاید ابھی کوئی دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے۔ راحیل خونڈکر کئی روز سے موت و حیات کے شکنجے میں جکڑا اپنی جھوپڑی کے دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کسی راہگیر اور ہمسائے نے تو اسے دودھ یا چاول نہیں دیے تھے، البتہ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی امدادی ٹیم وہاں آ پہنچی تھی۔ پاؤڈر ملک، گلوکوز کے ڈبوں، بسکٹوں کے پیکٹوں اور وٹامن کی گولیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچرڈ سائمنڈ منیلا ہیٹ پہنے، کالا چشمہ لگائے، جھونپڑی کے عقب میں گھٹنوں کے بل دم سادے بیٹھا تھا۔ ناریل کے ایک درخت کی اوٹ میں مس بینکٹ بھی دوربین آنکھوں سے لگائے جھونپڑی کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھی تھی۔ ان کا تیسرا ساتھی دبے پاؤں لیکن کھٹا کھٹ تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا۔ راحیل ابھی مرا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو موم بتی کے قطروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ ایک گیدڑ اس کے پاؤں کی ایڑی میں دانت گاڑے بیٹھا تھا اور راحیل کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ گیدڑ کے منہ سے اپنا پاؤں کھینچ لے۔ ایسا نایاب منظر امریکی فوٹوگرافر کو کہیں اور ملنا دشوار تھا، اسی لیے جب میری جیپ کی آواز سن کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمبولینس کی ٹیم نے بڑا برا منایا اور بڑی دیر تک بڑبڑاتے رہے۔ فرینڈز ایمبولینس کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی چکر کاٹتے رہتے تھے۔ ان کا دائرہ کار غریب خانوں کی امداد تک محدود تھا۔ ریڈ کراس کی جانب سے غریب خانوں کو دودھ کے ڈبے، بسکٹ، وٹامن کی گولیاں، صابن اور تیل اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ سپروائزر ان اشیاء کو وصول کر کے دکانوں میں فروخت کر دیتے اور پور ہاؤس کے رجسٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر درج کرتے تاکہ حکومت سے فالتو راشن وصول کر کے مارکیٹ میں بیچتے رہیں۔ مکینوں کو نصف سے بھی کم خوراک ملتی تھی۔ چائے، چینی اور دودھ صرف اس روز دیا جاتا جب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہو۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے لیے بھوک اور افلاس کافی نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں کا مکھیا یا زمیندار ایک پرچی جاری کرتا،
جس میں متاثرہ افراد کی تعداد، نام، ولدیت، سکونت، اخلاقی کردار اور سیاسی رجحان کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سرکل آفیسر اس پرچی کی تصدیق کرتا تھا۔ ان دونوں مرحلوں میں تاخیر کے بڑے امکان تھے، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی شامل ہوتی تو ہر مرحلے پر وہ پروانہ راہداری کا کام دے سکتی تھی۔ داخلے کے بعد بچوں اور بوڑھوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن سپروائزر سے لے کر کلرک، باورچی اور مہتر تک اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان عورتوں کی پذیرائی میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں چوری چوری خوشبودار صابن کی ٹکیا دیتا، کوئی دودھ کا ڈبہ، کوئی بسکٹ، کوئی سگریٹ۔ ایک روز میں ایک پور ہاؤس کا معائنہ کر رہا تھا تو 14-15 برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بچی کو دیکھا جو اپنی نیم جان ماں کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ پور ہاؤس کا سارا عملہ بے چینی سے اس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے رال ٹپکتے دیکھ کر میں نے ماں بیٹی کو جیپ میں ڈالا اور قریب کے ایک گاؤں لے گیا۔ وہاں ایک کھاتے پیتے مسلمان زمیندار حاجی عبد الرحمن رہتے تھے جو خدمت خلق کے لیے مشہور تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے ثواب کا کام ہوگا۔ حاجی صاحب خوشی سے رضامند ہو گئے۔ بیچاری ماں تو چند روز میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کا 40واں کرنے کے بعد حاجی صاحب نے نور جہاں سے خود نکاح کر لیا۔ اگر وہ اس کار خیر میں تاخیر کرتے تو ان کے کئی بیٹے بھی یہ ثواب کمانے کے لیے بے قرار تھے۔ غریب خاندانوں کے علاوہ قحط اور طوفان زدہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے بند تعمیر کیے جا رہے تھے۔ ایک روز میں سب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے پہنچا تو دیکھا کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی کوئی مزدور کام کر رہے تھے۔ البتہ ایک جھونپڑے میں ٹھیکیدار کے پاس PWD کا کچھ عملہ بیٹھا ہوا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر میں 150 کارندوں کی حاضری کے انگوٹھے لگے تھے۔ اس روز کے لیے ان کی مزدوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 لوگ ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں انگوٹھے لگاتے تھے۔ اس عمل میں ان کے ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر ناسور بن گئے تھے۔ انہی دنوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل سمتھ وارد ہوا۔ اس کے ساتھ CID کے 2 اینگلو انڈین انسپیکٹر بھی تھے۔ ہم صبح سویرے جیپ میں بیٹھ کر نکلتے اور دن ڈھلے لوٹ کر آتے۔ ایک روز کرنل سمتھ نے مجھے رازداری سے بتایا کہ وائسرائے ہند لارڈ ویول سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کل دوپہر 12:30 بجے ہوائی جہاز سے نندی گرام پہنچیں گے۔ ان کے دورے کا سارا بندوبست فوج کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ کرنل سمتھ مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے کر جائیں گے تاکہ وائسرائے کے معائنے کے وقت میں موقع پر موجود ہوں۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ CID کے دونوں انسپیکٹرز نے میرے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہم کسی سے مل سکتے تھے، نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ کر سکتا تھا۔ غالباً یہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ یہاں دہشت پسندوں کا عنصر غالب تھا۔ اگلے روز جب میں نندی گرام پہنچا تو بہت سے فوجی ٹرک پہنچے ہوئے تھے۔ برٹش فوج کا ایک دستہ ڈیوٹی پر استادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کئی میل لمبا ریتیلا سمندری ساحل تھا۔ کسی گورنر جنرل نے حکم دیا تھا کہ اس مقام کو سمندری سیرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے۔ آج کئی سالوں کے بعد اس جگہ پر فوجی جوانوں نے جہاز کے اترنے کے لیے ایک ہنگامی ایئر سٹرپ تیار کی تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے ایک فوجی ڈکوٹا جہاز آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گورنر ردرفورڈ اور 3 فوجی افسران تھے۔ انہوں نے دلدل میں بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا، پھر کرنل سمتھ کی قیادت میں ایک قریبی پور ہاؤس لے جائے گئے جس کی تازہ صفائی ہوئی تھی۔ کچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپروائزر نے آج کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول، مچھلی اور دہی پر مشتمل تھا۔ اسٹور کیپر نے ملک پاؤڈر، گلوکوز، کپڑوں اور کمبلوں کے اسٹاک دکھائے۔
کچھ بوڑھی عورتوں نے وائسرائے کو سلام کیا اور غریبوں کے مائی باپ کو کورس میں دعائیں دیں۔ اس کے بعد گوداموں کی باری آئی۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ کا نمائندہ بہی کھاتوں کو ایک اسٹول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں 2.5 من دھان کی 5,000 بوریاں رکھی تھیں۔ نمائندے نے دھان کو کیڑے مکوڑوں، چوہوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی۔ ایک گوشوارہ پیش کیا جس کے مطابق تملوک سب ڈویژن کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا اسٹاک موجود تھا۔ وائسرائے نے نمائندے کو شاباش دی۔ اس کے بعد اس کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس واپس آ گئی۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سب نے ناریل کے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر لنچ کیا، جو ابلے ہوئے انڈوں، کولڈ چکن، سور کے گوشت کے سینڈوچ، پیسٹری اور بیئر پر مشتمل تھا۔ ایک افسر نے قدرے بےدلی سے مجھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی، لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا روزہ تھا۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ ویول نے رسمی خوشگواری کے طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ کیا اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ میں نے کھٹ سے اپنی دل پسند تجویز پیش کر دی، جسے اس سے پیشتر کلکتہ میں ریلیف کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں منہ کی کھا چکا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کے سب ڈویژن میں جو 1,00,000 من دھان گوداموں میں مکفل پڑا ہے، اس کا کم سے کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ میری تجویز سن کر وائسرائے کی پارٹی پر سرد مہری چھا گئی۔ گورنر نے مجھے ترچھی نظروں سے گھورا۔ لارڈ ویول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ بڑی سختی سے میرے چہرے پر گاڑ دی اور فوجی افسروں نے انتہائی بے اعتنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے کندھوں کو اچکایا۔ میری تجویز پر اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ چند ماہ بعد سمندر کے جوار بھاٹے میں ایک بار پھر جوش اٹھا اور تملوک کی 2 ندیوں میں غیر معمولی سیلاب آ گیا۔ یہاں 8-10 گاؤں آباد تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر باقی دنیا سے کٹ گئے۔ پانی کی دھار اتنی تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعے بھی گھری ہوئی آبادیوں تک پہنچنا دشوار تھا۔ رسل و رسائل کے ذرائع منقطع ہونے کی وجہ سے فاقے کی موتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ سیلاب سے گھرے ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں 8,000 من دھان بوریوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تار پر تار دے کر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام کا غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت عطا فرما دیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ایک روز گودام کے آس پاس 3 بچوں اور 2 عورتوں کی لاشیں پائی گئیں۔ اب مزید انتظار کرنا مجرمانہ فعل تھا، چنانچہ میں نے کانگریس، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک سے ایک نمائندہ لے کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ علاقوں کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہا سبھا کا نمائندہ شامل نہیں کیا تھا، لہٰذا ہندو مہا سبھا کے لیڈر ڈاکٹر شیام پرشاد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیے۔ گودام کے ایجنٹ نے مدنا پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ بنگال کے چیف سیکرٹری نے ایک خط میں مجھے صوبائی حکومت کی خفگی اور ناپسندیدگی سے آگاہ کیا اور میرا ٹرانسفر صوبہ بہار کر دیا۔ صوبہ بہار کے چیف سیکرٹری نے سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ مدنا پور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے زیر اہتمام میری روانگی راتوں رات اس طرح عمل میں آئی جیسے کچھ عرصے قبل لارڈ ویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کا دورہ کیا تھا۔ اگلی صبح مسلم لیگ، کانگریس اور فارورڈ بلاک کے والنٹیئرز میرے تبادلے کے خلاف میری کوٹھی پر احتجاج کے لیے جمع ہو گئے۔ مجھے غیر موجود پا کر وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پہ حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پولیس والوں کو پسند آئیں وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس رکھ لیں اور بچا کچا اسباب میرے پاس اڑیسہ روانہ کر دیا۔ میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے تردد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر 4,000 من دھان بھوکے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے والے ایس ڈی او کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
اس نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس زمانے میں ایک ICS دوسرے ICS کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میری پوسٹنگ برہان پور گنجم کے SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہو گئی۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی، لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برہان پور کے نام کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا تھا، جو بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔ برہان پور کے قریب ہی ایک بستی چکا کول نام کی تھی۔ اس کا اصل نام سکہ کھول تھا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کے عہد حکومت میں ایک ٹکسال قائم تھی۔